سائنسداں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں پوری دنیا اور آخرت سے ملا کے 18,000 برہمانڈ ہیں. برہمانڈ سمجھتے ہیں؟ عالم. یہ دنیا جیسے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ بھی ایک برہمانڈ ہے. تو کیا کہتے ہیں وہ 18,000. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی خالی اس دنیا میں ہیں تو یہ آپ کی ہماری بھول ہے. اس دنیا میں صرف ہم ہی نہیں رہتے, صرف آپ یعنی صرف انسانے نہیں رہتے. اس دنیا میں انسان کے علاوہ بھی بہت سی مخلوق ہے جو اس دنیا میں جہاں آپ ہیں یہاں بھی رہتے ہیں اور جہاں بیٹھے آپ اس کے نیچے بھی رہتے ہیں, اور کہاں سمندروں میں بھی رہتے ہیں. اس میں سمندر کے اندر. اب یاد آ گیا تو آپ کو بتا دوں, غلام نبی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہانگیر آپ کو کہا گیا ہے, اور ایک مرتبہ لطافت شرفی میں آیا کہ آپ سفر کر رہے تھے تو ایک سمندر میں ناؤ کے اوپر آپ سفر کر رہے تھے تو ناؤ بیچ میں رک گئی. جب رکی تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی وہاں پہ تشریف فرما, آپ کے مریدین بھی تھے. مریدوں نے سوچا کہ بیچ سمندر میں کشتی رک گئی, اس کا کیا مطلب, کیا کوئی بہت بڑی مچھلی آ گئی جس نے اس ناؤ کو روک دیا, کوئی اور جانور آ گیا روک دیا. وہ لوگ اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے دیر میں ایک آدمی سمندر کے نیچے سے نکلا اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آیا, آپ کو دستبوسی کی, بات چیت ہوئی اور اس کے بعد واپس چلا گیا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم ہی خالی ہمارے مرید ہو, ہمارے مرید اس ناؤ پر ہیں, ناؤ کے باہر بھی ہیں اور اس سمندر کے اندر بھی ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے پتا چلا کہ مخلوق بہت ہیں اللہ کی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, جنات کو پیدا کیا ہے, اور بہت سے مخلوق ہیں جس کو لوگ سائنس والے پتہ لگاتے رہتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے, وہ الگ بحث ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا کون ہے تو سب سے بڑی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. بے شک حق ہے جد حق ہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. اس سے بڑا اس دنیا میں, اس جہان میں, اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے وہی اس دنیا کا بنانے والا ہے, وہی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے, وہی اس کا کریٹر ہے, وہی اس کا جنم داتا ہے. اسی نے ہی اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو بنایا. بے شک بے شک. لہذا سب سے بڑا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس کے بعد کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ, اور اس کے اللہ کے بعد آپ کی پکڑ لی آپ نے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی ذات ہے. اور اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی پہنچے گی وہاں وہاں تک میرے رسول کی رسالت پہنچے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جہاں جہاں خدا کی خدائی پہنچے گی وہاں وہاں تک میرے نبی کی, میرے رسول کی رسالت پہنچے گی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس کی دلیل خود قرآن مقدس نے دی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے, تو اپنے محبوب کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو عالمین اپنے لیے بھی استعمال کیا, اور عالمین اللہ کے رسول کے لیے, اپنے نبی کے لیے بھی, اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال کیا. پتا چلا کہ جہاں جہاں اور جس کا رب اللہ ہے اس کے رسول اللہ کے رسول ہیں. اور ان اللہ کے رسول کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ قرآن نے کہا, اللہ فرماتا ہے
کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو، بے شک جو تمہیں دے اسے لے لو، لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، جی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں منع کرے فانتہو، تو تم اس سے رک جاؤ۔ بس اسی میں کیا ہے پورا اسلام ہے، جو اللہ کے رسول نے دیا اسے لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی اگر کر لے انسان تو دنیا کا بہت بڑا مسلمان اور مومن بن جائے۔ بے شک حق ہے حضرت، حق ہے۔ جو دیا ہے اس کو لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہ اللہ کے رسول کا مرتبہ بھی بیان کرتی ہے قرآن کی آیت، اور یہ بتانا چاہتی ہے قرآن کی آیت، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والو، تم اللہ کے رسول کو یہ مت سمجھو کہ صرف وہ ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، بلکہ ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دے دیا ہے، جسے جو چاہے اس دنیا میں عطا کر دے، اور جس سے جو چاہے اس دنیا میں لے لے۔ بے شک حق ہے حضرت، حق ہے۔ لیکن یہ میرے رسول کا ظرف نہیں کہ وہ کسی سے کچھ لے لے، وہ ہمیشہ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں سنی مسلمان کہ ہم حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا کھاتے ہیں، رسول اور آل رسول کا صدقہ کھاتے بے ہیں۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب اس پوری کائنات میں، اس پورے جہان میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا مرتبہ، بے شک، اور تیسری بات یہ بھی سمجھ لے، اللہ اور اس کے رسول کا مرتبہ یہ ہے، لیکن آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے بارے میں سوچا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ اپنے بارے میں سوچتے کب؟ ابھی برادرم علامہ نور میاں صاحب آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ اپنے بارے میں سوچئے، لیکن ہماری کہاں فرصت ہے اپنے بارے میں سوچنے کی؟ کمانے کے بارے میں سوچیں کہ اپنے بارے میں سوچیں؟ یہ مت سوچئے گا کہ اگر کمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں سوچنا نہیں ہوا، یہ تو دنیا کے بارے میں سوچنا ہوا، کیونکہ ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں، دنیا بنانے کے لیے یہ سوچتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ سوچئے، اور وہ کب سوچئے؟ جب بستر پر آپ لیٹنے کے لیے جائیے، اور خاص کر کے ہمارے نوجوان لوگ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ نہیں 15 منٹ کے لیے موبائل بند کر کے اپنے بستر پر لیٹیں، سوئے نہ، آنکھ بند کر دیں، اور اس کے بعد سوچیں کہ کیا اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے دنیا میں۔ جی جی جی، اپنا محاسبہ کریں۔ آپ پیپر میں پڑھتے ہیں جب کوئی پارٹی ہارتی ہے تو کہتی ہے آتم منتھن کریں گی۔ جب کوئی پارٹی الیکشن ہارتی ہے کیا کہتی ہے؟ ہم آتم منتھن کریں گے۔ تو وہ اپنا آتم منتھن آپ کریے، اپنے بارے میں سوچئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو ہی آپ نے سنا کہ پیدا اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ بے شک، اس کے بارے میں کہاں سوچتے ہیں؟ تو اپنے اس دنیا کے بارے میں بھی سوچے، اور اس دنیا کے بارے میں بھی سوچے جو دنیا کیا ہے، قبر کی دنیا، اور کہاں کتنے وقت تک اس قبر میں ہمیں آپ کو رہنا ہے، یہ نہ تو آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو صرف پتا اور بے شک، بے شک۔ اب آپ اگر سوچئے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، سوچئے کہ اگر جس قبر میں لٹایا جاتا ہے مردے کو، اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ میرے خیال 2 فٹ ہوتی ہوگی، 2 فٹ چوڑائی ہوتی ہے۔ آپ کو اگر 2 فٹ میں لٹا دیا جائے، اس میں آپ کروٹ بھی نہیں لے پائیں گے، آپ اس میں رہیں گے کیسے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ کبھی غور کیا اس میں رہیں گے کیسے؟ یہ مت سمجھیے کہ وہاں جا کے مر جائیں گے، اور یہاں دیہات میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے مر جائیں فرصت مل جائے۔ ابھی فرصت ملی ہے، مرنے کے بعد فرصت نہیں ملے گی۔
اصل زندگی تو وہی ہے، ہمارے عمل کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے. یہ زندگی تو آپ آرام سے گزار ہی رہے ہیں. اس کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو آپ تکلیف کہتے تو ہیں، لیکن یہ دراصل یہ تکلیف نہیں ہے. جب آپ کو 2 فٹ میں لٹایا جائے گا، جہاں آپ کروٹ نہیں لے سکتے، جہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن وہاں بھی آپ کو زندہ کیا جائے گا. بے شک حق ہے حضرت. سمجھ میں آ رہا نہیں میری بات؟ وہاں زندہ کیا جائے گا. اگر زندہ نہیں کیا جائے گا تو جو نکیرین آئیں گے سوال کریں گے من رب کا ما دینوں، کس سے کریں گے؟ وہی لاش سے. ارے کوئی مر جائے تو اس سے آپ پوچھتے رہیں تو آپ پوچھیں گے تو دیکھنے والا کہے گا یہ بھی پاگل ہو گیا. فرشتے اللہ کی مخلوق اللہ انہیں بھیجے گا. پتا چلا کہ قبر میں آپ کو زندہ کیا جائے گا. جیسے اس دنیا میں زندہ ہیں ویسے عالم برزخ میں قبر میں آپ زندہ ہوں گے. تب آپ سے سوال کیا جائے گا، تب آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ ذرا غور کریں کہ وہاں جو قبر ہوگی نہ وہاں لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ اے سی ہے. آپ کیسے وہاں رہیں اور کتنے دیر تک رہ پائیں گے؟ یہاں کی گرمی دنیا کی ہمیں اور آپ کو برداشت نہیں ہوتی، اور ہم اور آپ یہاں گرمی لگنے لگتی ہے تو آپ کیا ہے پنکھے چلاتے ہیں، اے سی کے اندر رہتے ہیں. لیکن وہ قبر میں کیسے ملے گی؟ تو وہ قبر میں ہمیں اور آپ کو ایسے ملے گی کہ جب ہمارے آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ہمارے کام ہوں گے، ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے. جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اسے ہم لیں گے، جس سے روکا ہے ہم اس سے رکے رہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حضرت. تو وہ قبر آپ کی صرف 2 فٹ کی نہیں رہے گی. محدثین اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ نیک صالح مومن کی قبر کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ دیکھے گی، جہاں دے نگاہ تک اس کے قبر میں جگہ ہی جگہ ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لائٹ ہی لائٹ اس کی قبر میں لگی رہے گی. اور اس کے لیے جنت سے جو ہوا آئے گی وہ ہوا ایسی ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو نہ تو ٹھنڈک لگے گی نہ ہی گرمی لگے گی. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہیں تو اللہ کے رسول کا حکم مانے اور ان کی فرما برداری کریں. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے. بس آخری بات بتا دیں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت سے متعلق آپ کو بتا دیں کہ حضور کو اللہ نے یہ اختیار اور یہ پاور دیا ہے کہ جسے جو چاہے وہ عطا کر دے، جسے جو چاہے وہ عطا کر دے دے، اور اسلام میں جو چاہے وہ بدل دے. بے شک. اب دینے والا خالی بتا دے رہا ہوں، بدلنے والا انشاءاللہ پھر کروں. حضور جسے جو چاہے وہ دے دے. میں نے ابھی ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں. بے شک بے شک. یہ شعر آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو میں شعر کو سمجھا بھی دوں گا اور یہ میرا موضوع ہے، بات بھی پوری ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ایک صحابی رہتے تھے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، اور وہ رات کے وقت کیا ہے حضور کی خدمت زیادہ کرتے، دن میں کم رات کے وقت زیادہ رہتے، وضو کا پانی حضور کے لیے دیتے، حضور کی اور جو خدمت ہوتی وہ کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول خوش ہو گئے ان سے اور کہا کہ یا ربیہ سل، اے ربیہ مانگ. بے شک. عربی میں سل کے معنی کہتے ہیں مانگنے کی، مانگ. لیکن ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اے ربیہ تجھے جو مانگنا ہے وہ مانگ. بے شک. اے ربیہ تجھے جو مانگنا ہے وہ مانگ. اس وجہ سے حضور نے یہ تو کہا نہیں کہ یہ مانگنا یہ مت مانگنا، یہ مانگنا یہ مت مانگنا. کہا کہ سل، ایسا یہ کیا ہے، ایسا سوال ہے کہ جو چاہے وہ مانگ لے. آپ اگر
उस वक्त होते तो क्या मांगते, सच्चे बताइए दिल से। हम और आप होते तो क्या मांगते? कहते या अल्लाह के रसूल आप दुआ फरमा दे, मेरे लिए बहुत तंगी चल रही, बहुत कड़की है आजकल, बिजनेस नहीं चल रहा है, फला नहीं हो रहा है, पैसा कमाता बहुत मगर बरकतें नहीं होती। इसी तरह के सवाल आजकल होते हैं। हम लोग के पास आते हैं लोग तो यही सवाल लेके आते हैं जी हजरत कि हजरत बरकत नहीं हो रही, पैसे में कमाता तो बहुत हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही। अब बरकत उस वक्त होगी जब आप हक देंगे बरकत वालों को ना। जब सारा पैसा आप सोचेंगे हम ही रख लें तो उसमें बरकत कहाँ होगी? आपके पैसे में क्या है? सबका हक है, आपके घर वालों का है, आपके दोस्त अहबाब का है, और जो यहां पर फकीर मोहताज है उसका भी हक है। बहरहाल तो कहा कि सल ए रबिया, जो मांगना है मांग ले। हम और आप होते तो अपनी दुनिया मांगते, दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, शोहरत मांगते, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत रबिया पर कि ना तो दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, न रुपया मांगा, न अशरफी मांगी, न खजाना मांगा, बल्कि बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह इन्नी मुराफिक़तुका फिल जन्ना, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत में आपका साथ मिल जाए, बस मेरे लिए यही था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में आपका साथ मिल जाए। देखिए एक सहाबी है, उनका इश्क कैसा होता है। सहाबी का इश्क अल्लाह के रसूल से कितना था। अगर हम और आप क्या है दुनियादार ना होते, बहुत दीनदार भी होते, तो कहते यार अल्लाह के रसूल हमको जन्नत मिल जाए। लेकिन खाली जन्नत नहीं मांगा हजरत रबिया ने, कहा कि जन्नत भी हो, जन्नत में आपका साथ भी हो जी। जया या अल्लाह के रसूल जैसे इस दुनिया में रह रहे हैं वैसे आपके साथ हम जन्नत में भी रहे। मांगा क्या? हुजूर का साथ मांगा, हुजूर की खिदमत मांगी, हुजूर की गुलामी मांगी कि या रसूल अल्लाह जैसे मैं इस दुनिया में आपकी खिदमत करता था ऐसे ही मैं जन्नत में आपकी खिदमत करूं। जैसे दुनिया में मैं आपके लिए वजू का पानी रखता था ऐसे ही मैं पानी आपके लिए जन्नत में मैं पेश करूं। तो पता ये चला कि एक साहब ये रसूल का ये इश्क था कि मांगा तो क्या मांगा? हुजूर का साथ मांगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने उनको दे दिया जन्नत, जन्नत दे दिया। इसी वजह से हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि हुजूर जन्नत के भी मालिक हैं, जिसे चाहे उसे दे दे, जिसे चाहे उसे दे दे। ये अल्लाह के रसूल की मर्जी के ऊपर। अच्छा उन्हें जन्नत दे दिया। अब आके अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रबिया इसके अलावा भी तुझे कुछ चाहिए? ऐ रबिया इसके अलावा भी तुझे कुछ चाहिए? हम और आप होते तो क्या कहते? सोचते हैं बड़ा अच्छा मौका है, अब जन्नत तो मांग ही लिया है, अब जन्नत को तो मिलना है, अब दुनिया मांग ले थोड़ा, अब दुनिया मांग ले थोड़ा सा। ये हर इंसान के, हम हो आपको कोई भी हो, दुनियादार है हम लोग जरूर मांग लेते कि हुजूर जब जन्नत अता हो गई है तब तो कुछ चाहिए नहीं, अब क्या चाहिए? अब दुनिया की कुछ दौलत मिल जाए, दुनिया की शोहरत, दुनिया की अजमत कुछ मिल जाए। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत रबिया पर, एक सहाबी के इश्क पर, कि हुजूर कह रहे हैं कि रबिया और तुझे क्या चाहिए? इसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो बता, वो भी तुझे अता किया जाएगा। लेकिन हजरत रबिया ने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, बारगाह रिसालत में अर्ज किया हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ये मेरे लिए काफी है, आपने जो अता कर दिया है। और यकीनन जिसे अल्लाह की रसूल की खिदमत और नौकरी का मौका दुनिया और आखिरत में मिल जाए, उसके लिए ना तो दुनिया में कोई चीज मायने रखती है, ना आखिरत में कोई चीज मायने रखती है। और शायद रबिया ने को जब ये मिला तो उनके दिल और दिमाग में भी ये शेर गूंज रहा
کہا ہوگا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ سبحان اللہ رسول اللہ تجھ کو مانگ لیا، اب اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب اس کے علاوہ نہ تو مجھے دنیا چاہیے نہ اس کے علاوہ مجھے آخرت چاہیے، کیونکہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو مانگ لیا ہے، آپ مجھے مل گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے رسول حکم دے اس حکم کو مانو، اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے باز رکھے اس سے باز آ جاؤ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ۔